اچھا، دیہاتی علاقوں سے بھی کافی یہ سوال آتا ہے کہ جنات جو ہے نا ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس سٹیز میں بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں تو اس وجہ سے اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گوبر پہ اور ہڈی پہ رفع حاجت کرنے سے اور استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جنات کا گھر ہے۔ تو گاؤں ایریا میں اس چیز کی تمیز نہیں کی جاتی، تو تب ہی جو ہے نا اس کے ساتھ یہ معاملات اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات سٹیز ایریا میں بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ غسل میں جو ہے نا ڈیلے کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا غسل میں ڈیلے کرتے ہیں، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، اس پہ جنات کا اثر ہونا یا جنات اس کو جو ہے نا اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ دو ہی وجوہات ہیں حدیث کی کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور بھی معاملات ہیں، لیکن دو جو خاص معاملے ہیں گاؤں ایریاز میں، ایک تو جو ہے وہ گوبر اور ہڈی، اور یہ ان کے گھروں میں ہی یعنی کہ پائی جاتی ہیں۔ گوبر تو یعنی کہ جنہوں نے بھینسیں گائے رکھی ہوتی ہیں ان کے گھر گوبر ہوتا ہے، وہ تمیز نہیں کرتے، تو وہیں پہ یعنی کہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان پہ جنات کا جو ہے نا ایفیکٹس، جنات کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ جنات کا گھر ہے، گوبر اور ہڈی، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر وہ جو ہے نا بڑے بڑے پیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کیا جو ہے نا بدعات اور شرک کے معاملات کرتے ہیں۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے، پہلی پٹری یہیں سے شروع ہوتی ہے، جنات سے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ جنات سے شروع ہوتا ہے، پیروں کے پاس جاتے ہی وہ جنات سے یعنی کہ اپنے جنات نکلوانے کے لیے پھر وہیں سے اس کو پیری مریدی سمجھائی جاتی ہے، پھر وہ جو ہے نا اس میں داخل ہوتے ہوتے یہ معاملات پھر شرک کی طرف، ظاہر ہے ایک دروازہ ہے ہی ایسا کہ جو شرک کی طرف کھلتا ہے، تو پھر وہ اسی طرف لے کے جائے گا۔